پی ایس سی سی کا پروگرام ہے, پی ایس سی سی میں میں نے پروگرام کیا ہے, پی ایس سی سی نے مجھے جگہ دی ہے, پی ایس سی سی نے مجھے تمام ارینجمنٹس کر کے دیے. اب اوپر چڑھے ہوئے باتیں دنیا بھر کی ہو رہی ہے, پی ایس سی سی کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. تو وہ بیگم صاحبہ جو ہے پھر اس کو کور کرتی ہیں, پھر وہ جا کے اس طرح سے یہ تو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. تو مطلب آپ ان کے ساتھ پروگرام کر کے خوش ہیں, جس طرح آپ اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہیں, پروگرام میں بھی الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شگفتہ لکھاری تو خیر ہے ہی, لیکن آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہے زیادہ, کیونکہ جب یہ میری نکاح میں آئی ہیں تو وہ 94 کا تھا سر, تو جب یہ آئیں تو پتہ اس سے پہلے ہی میں ان کو 90s اور 80s میں ہی سوری 90s میں اور 82 میں میں نے ان کے آرٹیکلس مختلف اخبارات میں پڑھتا تھا میں ان کو. تو اور مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے بھوپال انٹرنیشنل فورم جو بنائی ہوئی ہے, تو جب یہ نکاح میں آئی تو میں نے دل میں سوچا کہ یار ایک ہاؤس گرل نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بھوپال انٹرنیشنل فورم بنا دی, تو اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے پھر وہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور سب سے بڑی بات ایک بات بتاؤں مدھو صاحب, اگر چینل کے ناظرین کو بھی بتا دوں, وہ یہ کہ 3-4 آرگنائزیشنس ایسی ہیں جن میں آپس میں بڑی یونٹی ہے, چاہے وہ علی گڑھ روڈ بائز والے, علی گڑھ سے ان کا تعلق ہے, لکھنؤ روڈ بائز والے ان میں بھی آپس میں بڑی یونٹی ہوتی ہے, الہ آباد والے ان میں بھی آپس میں بڑی اچھی ایسوسیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ جو بھوپالی لوگ ہیں, ان بھوپال میں بھی آپس میں بڑی یونٹی ہوتی ہے. میں خود تو بھوپال کا نہیں ہوں, لیکن یہ میں نے اب تک جو 20-22 برس میں دیکھا تو یہ کہ اگر بھوپالیوں میں آپس میں یونٹی بہت ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب بھی کوئی بھوپال کا پروگرام آرگنائز ہوا ہے تو اس میں اٹینڈنس جو ہے وہ بھوپالیوں کی بھی بہت ہوئی اور بھوپال سے غیر وابستہ لوگوں کی بھی بہت ہوئی. تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار تمہارے پروگراموں کے اندر اتنی اٹینڈنس کیسے آ جاتی ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں بھائی میری پہلی بات تو یہ کہا کہ یہ بھوپال کا پروگرام نہیں ہے, تو اگر ہمارا باہر کا ایسا مینجمنٹ نے کوئی پروگرام آرگنائز کیا ہے اور ہم اس میں لوگوں کو بلا رہے ہیں, تو اس کی وجوہات سے ملتی ہے کہ لوگ ہمیں پروگراموں میں آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہم ان کو عزت بھی دیتے ہیں, اور اسے محبت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. ابھی میں ایک پروگرام آرگنائز کرنے جا رہا ہوں, مزاح کا بہت بڑا اچھا مشاعرہ, یہ 12 جنوری کو میں نے رکھا ہے. یہ پی ایس ایس والوں نے پی ایس ایس کمیونٹی کا اپنا ایک آڈیٹوریم ہے, وہاں میں نے رکھا ہے مشاعرہ. وہ پروگرام انہیں کا ہے اور جس کو میں نے آرگنائز کیا ہے. تو میں نے ان کے جو وہ ہیں کرتا لوگ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس کی پبلسٹی کرنی ہونی چاہیے, آپ کریں اس کی پبلسٹی زیادہ میڈیا اور اس میں. اس سے کہنا بھائی ویسا بتا کیجیے گا. اس کی مجھے پتہ یہ ہے کہ ہمارے روٹری میں 400 آدمی کی بیٹھنے کی گنجائش ہے, آپ نے پبلسٹی لگا دی تو پھر ہمارے پاس بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوئی, کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے, مجھے پروگرام ہو جانے دیجیے. تو میں اس کو واٹس ایپ کے اوپر اپنے خاص دوستوں کو, آپ کو بھی میں نے کارڈ بھیجا ہوا ہے. تو آپ بلکہ ناظرین کو بھی میں کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ نفسا نفسی, ٹریفک کے مسائل, مہنگائی اور دوسرے معاملات میں اتنا لوگوں کو ہم سب لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ ہم کو وقت نہیں مل پا رہا کہ ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے جہاں پر ہم تھوڑی دیر ہنس بیٹھیں. تو یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے مزاح کا مشاعرہ, 12 فروری کو ہونے جا رہا ہے, اور اس میں ہم نے لاہور سے سرباگ گیلانی کو بلایا ہے. اور اس وقت ایک بہت اچھا ہمارا لیجنڈ ہے خالد عرفان, ان کی ہم نے صدارت رکھی ہے. اور چن کے ہم نے پاکستان کے اچھے جو نام پر مزاح کہنے والے مشورہ ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا ہے. تو آپ سے بھی کہیں گے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیے تاکہ تھوڑا سا وقت ملے کہ آدمی کسی اور طرف سوچے. آپ ایس آر ایونٹ مینجمنٹ کے سی او بھی ہیں, تو یہ آرگنائز بنانے کا خیال اور اس آرگنائز بناتے وقت کہ آپ کے ذہن میں یہ پورا فارمیٹ تھا کہ اس آرگنائزیشن کے تحت آپ کیا کیا
प्रोग्राम करेंगे। बहादुर साहब, आप अगर मैं आपको थोड़ी सी तफसील भी जाऊंगा तो हो सकता है कि आप उसको एडिट कर दें। अगर एडिट ना करें तो मैं आपको बताऊं, आर्ट्स कल्चर पाकिस्तान में हमारी एक्टिविटी 2009 तक रही है। 2009 में हमारे भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, यहाँ PSCC के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में 2009 के बाद जो है हमारा पूरा ग्रुप जो है वो आर्ट्स कल्चर से बाहर हो गया। जब वो बाहर हो गया तो जब बाहर हुआ तो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए और अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें कोई शक नहीं है। आर्ट्स कल्चर के ऊपर बहुत उसको बिहार को बहुत ऊपर लेकर आ गए। लेकिन बस हमारा दिल ये हुआ कि भैया आर्ट्स काउंसिल में जो प्रोग्राम कर रहे थे कर लिया, बाहर चल करते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट की फर्म मैंने 2014 में इस्टेब्लिश की थी। 2009 में निकल के आ गए थे हम आर्ट्स काउंसिल से। तो 2009 से लेकर आज 2023 चल रहा है, मैंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में कोई प्रोग्राम नहीं किया। जब इवेंट मैनेजमेंट की फर्म बनाई तो मेरे दिमाग में जिसको लफ्ज़ आपके चैनल पे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि वो खन्नास तो वही था कि यार प्रोग्राम करो ऐसे जो जिसमें कोई ऐसे यूथ को भी लेकर आओ, उसमें बच्चों को भी लेकर आओ, उसमें अदबी सरगर्मियाँ भी हो, और वो जो कमर्शियल है जो मेरे कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का वो अलग प्रोग्राम। तो मैंने इसमें पोर्शन रखा, एक पोर्शन ये रखा कि मैं कल्चर के, अदब के, सकाफत के भी एसआर इवेंट मैनेजमेंट के तहत प्रोग्राम करूँगा, चाहे वो उसमें मुझे पैसे मिले या ना मिले। और जो मेरे प्रोग्राम कमर्शियल नौइयत के थे, वो कमर्शियल नौइयत के प्रोग्राम तो वो अपनी जगह है, वो चल ही रहे हैं, वो चलते रहते हैं। कोई एक आध महीने में एक प्रोग्राम होता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के, जिसको जैसे ये मुशायरा करने के लिए जा रहा हूँ आपके पास, या ये आप क्या टाइम का प्रोग्राम करने के लिए जाओ, ये नॉन कमर्शियल प्रोग्राम, इसमें कोई कमर्शियल नहीं थी। बस ये प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। तो ये अब तक के एसआर इवेंट मैनेजमेंट के तहत मैं तकरीबन समझ लीजिए सन 14 से लेकर 2023 तक जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं 55 से 60 प्रोग्राम तो मैं उसके तहत ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। यूँ तो आपने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, बेशुमार शख्सियत के साथ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। यकीनन इन सब में कोई एक आध शख्सियत ऐसी ज़रूर होगी जिसने आपको मुतासिर किया होगा और उस प्रोग्राम को आप आज भी दूसरे प्रोग्रामों की बनिस्बत उससे ज़्यादा यादगार समझते हैं, उस शख्सियत को भी और उसके प्रोग्राम को भी। देखिए ऐसा है कि आपने कहा ना, इस शहर के शहर कायद का कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिसका शुमार अदब व सकाफत के हवाले से हो, जिसके साथ मैंने प्रोग्राम तय किया। मैं यूथ कमेटी के चेयरमैन था आर्ट्स काउंसिल की। उस जमाने में मुझे मेरी कमेटी के लोगों ने और कुछ बाहर से भी बड़ी फरमाइशें आई कि यार आप मुशायरा करते रहते हैं, नई नस्ल के इतने मुशायरे कर लिए आपने, और नई नस्ल की ख्वाहिश है कि जॉन अलिया साहब को बुला लें, जॉन अलिया साहब के साथ एक प्रोग्राम रखा जाए जिसमें उनकी सदारत हो। तो वो यादगार वाक़या है। मैंने वो अपनी गवर्निंग बॉडी जो आर्ट्स काउंसिल की थी उसमें मैंने ये प्रपोजल दिया कि हम सब में जॉन साहब को बुला रहे, सदारत उनकी करेंगे और 2-3 मज़ा के शोरा होंगे। तो 12 लोगों का शो था। तो गवर्निंग बॉडी में एक आवाज़ आई कि भाई जॉन साहब को बुला रहे हो, क्या टाइम रखा है? मैं कहा शाम का ही टाइम रखा है। तो एक खातून ने जो गवर्निंग बॉडी में थी उन्होंने कहा वो उनके तुलू होने का वक्त होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं मायूस हो गया। मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो प्रोग्राम खराब हो जाए। भाई अनीक अहमद हमारी गवर्निंग बॉडी में मौजूद थे। अनीक साहब से कहा कि अरे भाई ऐसा ऐसा मसला है यार, ये नई नस्ल के लोग बहुत से बचा रहे हैं। अनीक ने कहा मैं ले आऊँगा।
میں نے کہا وہ ٹنو آنند کی بات الگ ہے، پہلے تو کرکٹ مت کرو. اس زمانے میں ہماری قدسیہ اکبر ہماری جنرل سیکریٹری تھی. تو قدسیہ اکبر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. میں نے کہا حدیث نے ذمہ داری لے لی ہے. اس زمانے میں ہمارے کمشنر کراچی تھے میر حسین علی. میر حسین علی بھی ہمارا خصوصی تھی اور 5-6 اور شعراء صاحب تھے. جوہر علی سب تشریف لے آئے, اسٹیج پہ بیٹھ گئے. اسٹیج پہ بیٹھے انہوں نے سب تعظیم بھی سب کھڑے ہو گئے. میر حسین علی بھی کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم میں. بہت بڑا شاعر تھا. ہم بڑے خوش. ہم نے کہا کہ یہ چلو بھائی شروع. میر حسین علی صاحب کو کہیں جانا تھا. انہوں نے کہا مجھ سے پہلے گفتگو کرا دیجیے. اس گفتگو سے پہلے استقبالیہ کلمات میرے تھے. میں اس کو استقبالیہ کلمات ادا کرنے کے لیے تو پتہ چلا جوہر علی صاحب پیچھے سے کہیں سے نکل گئے. وہ کوئی ان کو اٹھا کے لے گیا, پتہ نہیں کہا ہوگا. پتہ چلا کسی نے کہا واش روم کی طرف گئے. استقبالیات کا ختم ہوا. میر حسین علی صاحب کو میں نے زحمت دی کہ وہ تشریف لائیں گے اور کہیں جانا بھی ہے کسی میٹنگ میں. جوہر علی صاحب آ گئے. اب کی دفعہ جو جوہر علی صاحب آئے تو میں تو اسٹیج سائمین کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. انہوں نے جناب علی پہلے تو میر حسین علی کو دیکھا, پھر اس کے بعد دلاور فجار کو دیکھا, ادھر ادھر دیکھا. اس کے بعد جناب میر حسین علی بول رہے تھے, انہوں کو جناب پیچھے سے ایک ہاتھ مار کے کہنے لگے ارے بھائی کوئی شعر میرے سناؤ یار, کیا تم یہ شروع ہو گئے. میر حسین علی شریف آدمی, ایک اچھے آدمی بیچارے. انہوں نے جناب علی کو جی 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 کرو. اس کے بعد جناب وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد وہ دلاور فگار کے جناب علی گلے لٹک گئے اور لٹک کے اس کو 1-2-3 کس اس کو کیا. اور پوری آڈینس لڑکے لڑکیوں کی ہنسی ہنس رہے. اور ادھر سے جناب خیر اللہ نظروں سے مجھے حضرت قبلہ یاور مہدی صاحب اور جناب علی قدسیہ اکبر مجھے وہ کر کے گھور کے دیکھ رہے. تو ایک تو ان کا یہ میرے پاس آج تک وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جو جوہر صاحب کا تھا. بے شک یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے یہ یقیناً یادگار تھا, ہے اور رہے گا. اور یہ ان کی کیفیت کی تبدیلی میں سمجھ گیا. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے واش روم گئے تھے, یہ جب وہاں سے واپسی کے بعد یہ ان میں جو ہے نا کیفیت طاری ہوئی. اور بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ایسا واقعہ سنایا کہ واقعی یہ جو اس وقت جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ بھی زندگی بھر اس واقعے کو بھول نہیں سکتے. آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آپ کی اہلیہ ہماری بھابھی شگفتہ فرد صاحبہ بھی ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں میں آپ کے شانہ باشانہ اور سرگرم ہیں, اور ان کا نام بھی ایک بہت مانا ہوا ہے, ایک مقام رکھتا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو اگلا انٹرویو ہم ان کے ساتھ کریں گے. دیکھیے بہادر صاحب, بات اصل بھی یہ ہے کہ اب یہ مجھے تو کہہ لیجیے کہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, میری اہلیہ بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ ان کو فون کیجیے گا خود ہی, باقی جتنے کام ہے میں کر دوں گا. نہیں, اپوائنٹمنٹ تو آپ دلائیں گے. باقی کام میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, باقی کام میں کریں گے. اویس ادیب انصاری صاحب, آپ ہمارے چینل ٹیلی فنکو کے لیے تشریف لائے. آپ نے اپنے خیالات اور اپنے جو بھی واقعات ہمارے چینل کے لیے بتائے ہیں, یقیناً ہمارے ویورز کو اس سے بہت جان کر خوشی بھی ہوگی اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اور جیسے ہم اپنے چینل کے لیے ہم کہتے رہے ہیں کہ اس چینل پہ ثقافت کے تمام شعبے اور اس شعبوں سے تعارف میں شخصیات کے اس پروگرام کا حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.